مسیح یسوع کی قادر جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کو سلام۔ کلام مقدس وہ بہتا ہوا خوبصورت دریا ہے جس میں نہانے والا ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ صرف سنیے گا نہیں، اس پر عمل بھی کیجیے، کیونکہ عمل کریں گے تو پھر پھل آئے گا، اور پھل آئے گا تو پھر بہت سارے دیکھ کر ایمان لے آئیں گے۔ ہاللیلویہ۔ کلام مقدس کتابوں کا مجموعہ ہے، اس کا مطلب ہے ایک لائبریری، بکس آف لائبریری، اور اس میں 6 شخصیات کا خاص ذکر ہے۔ پوری بائبل میں 66 کتابیں جن میں 7,74,746 نیرلی لفظ ہیں۔ اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، تقریباً کی بات کرا۔ یہ وہ بائبل ہے جس میں 1189 کیا ہے، ابواب ہے، اور 31,102 ورسز ہیں۔ جب ہم کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کیا کیا موجود ہے، فہرست کا پتہ ہونا چاہیے، کتب کا نام آنا چاہیے، پرانے عہد میں کتنی ہے، نئے عہد میں کتنی ہے، اور یہ مکاشفات ہیں کیا۔ کلام مقدس سارا کا سارا ایک مکاشفہ ہے، not only a book of revelation۔ صرف مکاشفہ کی کتاب ہی مکاشفہ نہیں، بلکہ ساری کتاب کیا ہے، مکاشفہ ہے۔ اگر انجیل مقدس کا آپ مطالعہ کریں، 27 کتب کا مطالعہ کریں، تو یہ سارا مکاشفہ کون دے رہا ہے؟ یسوع المسیح دے رہا ہے۔ اور اس پوری بائبل کا جو ماسٹر ہے، ماسٹر بائبل کا مالک ہے، وہ کون ہے؟ خدا۔ مسلم کہتے ہیں یسوع یقیناً خدا کا بیٹا ہے، اور خدا کے بعد وہی تو سب چیزوں کا کیا ہے، وارث ہے۔ لیکن اصل میں باپ کے بعد کیا ہے، بیٹا ہے، بیٹے کے بعد روح القدس ہے۔ اگر آپ باپ کو نہیں جان پائیں گے تو بیٹے کو بھی جان نہیں پائیں گے، اگر بیٹے کو نہیں جان پائیں گے تو روح القدس کو بھی جان نہیں پائیں گے۔ اس لیے 6 شخصیات کا ذکر کروں گا، لیکن بات ایک پر ہی کریں گے، خدا پر ہی کریں گے۔ بائبل سروے میں ہم غالباً 6 کالجز میں سیکھتے ہیں، یونیورسٹی بھی ساتھ شامل اس میں۔ صرف ایک ٹاپک پر ہم بات نہیں کر رہے، کیونکہ ڈاکٹرائن جب بات کرتے ہیں، علماء جب بات کرتے ہیں تو وہ کسی ایک ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک آپ پوری طرح سیکھیں گے نہیں ہر چیز کو، آپ بائبل کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے خدا سے شروع کرتے ہوئے اس بائبل کا پہلا لفظ جو ہے، اگر آپ پیدائش کی کتاب کا مطلب ہے تکوین کی کتاب۔ اگر پیدائش کی کتاب نہ ہوتی تو ہمیں کبھی پتہ ہی نہ چلتا کہ پیدائش کس طرح ہوتی ہے، اور اگر مکاشفہ کی کتاب نہ ہوتی تو پھر 1000 سالوں کا پتہ ہی نہ چلتا جو آنے والے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں آنے والے 1000 سالوں کی کیا دیتی ہے، آگاہی دیتی ہے۔ تو یہاں پر پہلا لفظ پیدائش، پہلا باب، پہلی آیت، اس کا پہلا لفظ ہی خدا ہے۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اس بائبل سروے میں سب سے سرپرست جو شخصیت ہے وہ خدا ہے۔ خدا کے بعد فرشتے ہیں، فرشتوں کے بعد ابلیس ہے، ابلیس کے بعد انسان ہے، انسان کے بعد یسوع مسیح، اور یسوع مسیح کے بعد روح القدس ہے۔ ہم سبھی موجودات کے زمانہ سے خدا کو جانتے ہیں۔ کیا کسی نے کبھی کوشش کی خدا کے خدا کے لفظ کا مطلب کیا ہے؟ جی کوئی بھی بتا سکے خدا کا مطلب کیا ہے؟ خود سے صفت نہیں بتانی، مینز بتانا ہے، کیونکہ صفت میں بہت کچھ آ جائے گا، مالک ہے، خالق ہے۔ مین کیا ہے اس کا؟ جب ہم مین کو دیکھیں گے تو اس کے پیچھے آپ کو راز پتہ چل جائے گا، مکاشفہ ہے کہ واقعی خدا ایسا خدا ہے۔ فرشتوں کا مطلب کیا ہے، ابلیس کا مطلب کیا ہے، انسان کا مطلب کیا ہے، یسوع کا مطلب ہم سب جانتے ہیں، نجات دہندہ۔ روح القدس کا بھی مطلب ابھی تک بہت سارے لوگوں کو پتا، وہ صرف اسے دوست کہتے ہیں، مددگار کہتے ہیں، لیکن اس کا مین کچھ اور ہے۔
روح القدس کا مطلب ہو رہا ہے، کیونکہ آج ہم خدا پر بات کر رہے ہیں، اس لیے خدا پر ہی بات کروں گا۔ تو میں بتاتا چلوں، ہم نے پہلی ورس پڑھی ہے پیدائش کی کتاب میں سے، پہلے باب کی پہلی آیت، خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، کریٹ کیا۔ خدا ہے، اور خدا جو ہے فارسی لفظ ہے، اردو کا نہیں ہے، اور خدا کا جو الہامی نام ہے، الہامی نام، آسمانی نام جو عبرانی میں ہے وہ یہوہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ابھی آپ نے لکھا ہے یہوہ، یہوہ۔ اس میں تقریباً خدا کے عبرانی 7 نام لیے گئے ہیں۔ کیا ان ناموں کے مینز ہمیں آتے ہیں؟ جب ہم ان ناموں کے ساتھ خدا کی پرستش کرتے ہیں، اگر آپ عبرانی میں خدا کا نام لے رہے ہیں، اگر آپ غیر زبان میں خدا کی عبادت کر رہے ہیں، اگر آپ غیر زبان میں خدا کو پکار رہے ہیں، you have not mean، اگر آپ کے پاس ترجمہ نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے برکت بھی نہیں۔ I'm right؟ اگر میں یہاں چائنیز بولوں اور ترجمہ ہی نہ ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ خدا یقیناً ہر زبان کو جانتا ہے، کیونکہ وہ قدرت مند ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہر زبان سے بات کرے۔ یاد رکھیے گا جو زبانیں رسولوں پر نازل ہوئی تھی وہ غیر زبانوں کا مطلب ہے وہ ساری زبانیں جو دنیا میں بولی جاتی تھی انہیں ملی تاکہ وہ خدمت اچھے سے کر سکیں۔ یاد رکھیے گا، کبھی مطالعہ کیجیے گا اعمال کی کتاب 2 باب کا، غور سے ذرا مطالعہ کیجیے گا، وہاں پر کلام کہتا کیا ہے کہ وہ زبانیں جو یونانی، عبرانی، لطینی اس طرح کی بولی جاتی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو وہی بول رہے ہیں جو ہماری زبانیں ہیں، ہمیں سمجھ آ رہی ہیں۔ تو خدا نے اس لیے دی تاکہ وہ پوری دنیا میں انجیل کی کیا کر سکے، انہیں پریشانی نہ ہو۔ جہاں بھی جائیں، ہند میں جائیں تو ہندی آنی چاہیے، اگر یونان میں جائیں یونانی آنی چاہیے۔ تو اس لیے خدا نے یہ زبانوں کا انہیں توڑا دیا۔ یہاں پر خدا کا مطلب سن لیجیے گا، الہامی عبرانی نام یہوہ ہے، یہوہ کا ترجمہ خدا کیا گیا ہے، اور خدا کا مطلب ہے زندگی دینے والا۔ خدا کا مطلب ہے زندگی دینے والا۔ اس کا ثبوت بھی بائبل مقدس میں ملتا ہے۔ پیدائش 2 باب جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اس کی، جب ہم کلام مقدس میں 7 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں اپنا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہو گیا۔ مین کیا ہے؟ خدا مردوں میں جان ڈالتا ہے، خدا زندگی دیتا ہے، خدا جو سانسوں کو بڑھاتا ہے، جیسے مٹی کے بتوں میں خدا نے سانسیں ڈالی، وہ زندہ ہو کر خدا کی تمجید کر دیتا۔ خدا وہ ہستی ہے جو آسمان اور زمین کی مالک ہے، وہ ہماری سانسوں کی مالک ہے۔ خدا قدوس تمام کروڑوں فرشتوں کا مالک ہے۔ اس سے بیشتر ایک بات یاد رکھیے گا کہ انسان پیدا ہوتا فرشتے موجود تھے۔ عبرانیوں کے خط میں جو آپ پہلے باب میں پڑھتے ہیں نا، خدا نے اپنے فرشتوں کو کیا بنایا؟ ہمارے اور آدموں کو آ کے، تو وہ انسان کے لیے نہیں ہے، وہ فرشتوں کے لیے۔ ہیڈنگ پڑھیے گا وہاں پہ، خدا کے فرشتوں کے لیے کلام کیا ہے، کیونکہ سب سے پہلے خادم کون تھے؟ فرشتے ہی تھے۔ اگر فرشتوں پہ بات کریں، بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جسے ہم پڑھ چکے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور بڑا اچھا لگتا ہے۔ بائبل مقدس میں 4 فرشتوں کا نام قلم بند ملے گا، اس کے علاوہ کسی بھی فرشتے کا نام آپ کو نہیں ملے گا، اور ان فرشتوں میں سے ایک ابلیس بنا، باقی 3 فرشتے خدا کے لیے ابھی بھی کام کرتے ہیں۔ سو خدا نے اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کیا کہ میں کیا دیتا ہوں؟ زندگی دیتا ہوں۔ انسان کو بنا کر مٹی سے، انسان کا مطلب ہے چلے مینز بتاتا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے پھر کبھی دیر کے بعد موقع ملے، ملاقات ہو۔ انسان کا مطلب ہے محبت رکھنے والا۔ خدا کا مطلب کیا ہے؟ زندگی دینے والا، اور انسان کا مطلب محبت رکھنے والا، کیونکہ خدا نے اپنی صفت پر کیا کیا؟ انسان کو پیدا کیا۔ خدا کیا ہے؟ محبت ہے۔ خدا نے اپنی وہ صفات انسان کے اندر ڈالی تاکہ انسان آپس میں کیا رکھے؟ محبت رکھے۔ انسان کا مطلب محبت رکھنے والا، آدمی کا مطلب آنکھ کی پتلی، آدم کا مطلب لال مٹی، انسان سے لفظ نکلتا انسانیت، انسانیت کا مطلب ہے تمیز۔ اگر تمیز نہیں ہے تو ہم انسان بھی، انسان میں تمیز کا ہونا بہت، خدا یہی تو ہمیں سکھاتا ہے اپنی محبت سے۔ سو خدا جو ہے وہ ساری چیزوں کو بنانے والا ہے۔ خدا کا نام یہوہ ہے۔ یہوہ عبرانی لوگ اسے یہوہ کہتے تھے۔ ایک
خدائے غیور اپنے نام کی غیرت رکھنے والا، تو وہ عبرانی یعنی یہودی آج بھی یہوہ نام کو اپنی زبان پر نہیں لاتے، بلکہ جس قلم سے یہوہ لکھتے ہیں اس قلم کو توڑ دیا جاتا ہے تاکہ اس قلم سے کچھ اور نہ لکھا جائے، کیونکہ اس قلم سے جس شخصیت کا نام نکل گیا ہے وہ آسمانوں کا مالک اور سب سے پاک ہے اور ہمیں زندگی دیتا ہے۔ اور آج ہم بہت کچھ ایسا غلط کام کرتے ہیں، گوروں کو دیکھا بائبل زمین پر رکھ دیتے ہیں، اپنے جوتوں کے ساتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرا دوست ہے۔ خدا میرا کیا ہے؟ دوست۔ کبھی دوست کو آنے پر آپ نے زمین پر بٹھایا؟ نہیں، آپ تو اسے اچھی جگہ بٹھاؤ گے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں گیتوں کی ڈائریاں نیچے رکھ دیتے ہیں، کیا اس پہ خدا کا نام نہیں لکھا ہوا؟ ہمیں سوچنا اس کے نام کی غیرت رکھنی ہوگی، کیونکہ وہ اپنے نام کی غیرت رکھتا ہے، اور اگر کوئی اس کی عزت نہیں کرتا تو اسے وہ فنا بھی کر دیتا ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ خدا ہے، وہ بنانے والا ہے، اور اس کے ایک اشارے پر آسمان اور زمین جو ہے وہ ہل جاتے ہیں۔ ایک نام خدا کے بعد، یہوہ کے بعد عبرانیوں نے ایک نام اور خدا کو دیا جو زمینی تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو ریل نیم ہے اسی کے ساتھ خدا کو پکارنا چاہیے، اسی نام کے ساتھ یسوع کو پکارنا چاہیے، کیونکہ یسوع کا جو عبرانی نام ہے یشوع ہے، اور یشوع کا مطلب بھی نجات دہندہ ہے۔ ٹرانسلیٹ ہو کر جیسس کے بعد یسوع ہمارے پاس پہنچا ہے اور اس کا مطلب بھی نجات دہندہ ہے۔ خدا یسوع کے تقریباً 120 نام بائبل مقدس میں موجود ہیں۔ خدا کے کہا جاتا ہے 99 نیم سب قوموں اور کتابوں میں موجود ہے، 99 نام، ٹھیک ہے، لیکن یسوع کے آپ کو بائبل میں 120 نام ملیں گے۔ کتنے اس نے اپنے بیٹے کو کیا دیا ہے؟ عزت دی ہے۔ کلام مجسم ہوا ہے، کلام نے کام کیا ہے، کلام نے اپنے باپ کی مرضی پر چل کر دنیا کو بتا دیا ہے۔ ایک بات کی ہے جو مجھ سے بھی اعلیٰ ہے، وہ میرا باپ ہے جس نے مجھے زمین پر بھیجا ہے۔ عبرانی میں نام ہے ایل، جیسے آپ ایل شدائی بھی کہتے ہیں۔ ایل شدائی کا مطلب آتا ہو کسی جی؟ ایل شدائی کا مطلب نہیں آتا۔ ایل کا مطلب بھی خدا ہے، یہ بھی عبرانی نام ہے، پر یہ کنانی دیوتا کا نام تھا۔ کنانی لوگ ایک دیوتا کی پوجا کرتے تھے جس کا نام ایل تھا، ایل کا مطلب خدا اور خدا کا مطلب زندگی دینے والا۔ اور جب عبرانیوں نے دیکھا یہ تو غلط کر رہے ہیں، یہ کیسے بدھ زندگی دے سکتا ہے، یہ نام ہمارے یہوہ پر اچھا لگا، ہمارے خدا پر اچھا لگا۔ انہوں نے وہاں سے اٹھایا اور خدا کو ایل کہنا شروع کر دیا کہ تو ہمارا ایل ہے، تمہارا خدا ہے، تو ہمارا سب سے اعلیٰ بزرگ ہے، تیرا جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور خدا کو یہ نام کیا آ گیا؟ پسند آ گیا۔ یہ بھی تو زمینی نام تھا، یہ بھی تو دیوتا کا نام تھا، لیکن خدا کو پسند آ گیا۔ خدا نے بھی اس نام کو بہت پسند کیا، اور پھر اتنی کثرت کے ساتھ ان عبرانیوں پر اپنی برکتوں کو نشان کیا۔ عبرانیوں کے دل میں ایک اور نام ابھرا، وہ نام تھا الوہیم۔ الوہیم کا مطلب کثرت کا خدا۔ خدا جب اپنے آسمان کو کھولتا ہے، جو آپ مانگتے ہیں وہ یسوع کے نام میں آپ کو مل جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آسمان کو کھول کر اپنے بندوں کو کیا کرتا ہے؟ نوازتا ہے۔ ہم نے انہی ناموں پر اسٹڈی کی ہے، میں بھی سیکھ رہا ہوں، کیونکہ جب تک آپ سیکھو گے نہیں سکھاؤ گے۔ بڑی خوبصورت بات میرے بزرگ نے بولی، یہ خوب صاف ہے کہ جو بندہ کہہ دیتا ہے کہ میں بڑا کچھ بن گیا ہوں، وہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ عزت خدا کی طرف سے ملنی چاہیے، انسانوں کی طرف سے، اور جو عزت خدا کی طرف سے ملے گی وہ کبھی نہیں ختم، اور جو عزت خدا نے مجھے دی ہے واقعی خدا کی طرف سے۔ Praise the Lord. Praise the Lord. خدا کو یہ نام اتنا اچھا لگا۔ ایک شخصیت کی بات کرنے لگا، خدا نے ایل شدائی نام اس پر ظاہر کیا، اور وہ شخصیت ہے ابراہم، جو اور کے علاقہ سے چنا گیا۔ اور کا مطلب ہے شعلہ یا نور، اس شہر کے نام کا مطلب ہے نور یا شعلہ، روشنی کہہ سکتے ہیں، اور وہاں پر چاند دیوتا کی کیا کی جاتی ہے؟ پوجا کی جاتی ہے۔ یہ علاقہ بابل
کے انڈر آتا ہے. بابل ان علاقوں کا دارالخلافہ ہے. بابل سے آپ کی واقفیت ہوگی, بابل کے برج سے آپ کی واقفیت ہوگی. خدا نے بابل کے برج کو گرانا ہے, بابل کو شکست دینی ہے. کیوں بابل سے نفرت ہے خدا کو؟ کیونکہ بابل میں 50 سمندر تھے جہاں پر 50 خداؤں کی پوجا کی جاتی تھی, اور خدا کو یہ پسند نہیں تھا. اور جہاں پر ابراہم ہے, ابراہم سارا کے گھر میں پیدا ہوا ہے. سارا کا مطلب ہے گمراہ شخص. سارا کے 3 بیٹے تھے, ابراہم اور پھر نہور اور حران. نہور کا مطلب ہے روشنی, حران کا مطلب ہے اناج, ابراہم کا مطلب برستا ہوا بادل. اگر روحانی طور پر اس کا مینس ہے تو مطلب ہے خاندان کا باپ. اور خدا نے اسے چنا. جب آپ پیدائش پارا باپ کی بغاوت کریں گے, خدا نے کہا اے ابراہم میرے ساتھ چل اور اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے, میں تمہیں قوموں کا باپ بنا. چنا تھا, جب چنا گیا تو 75 ایئر کا تھا اور ساری 65 ایئر, 65 سال کی تھی. اور ابراہم جو ہے وہ 75 سال کا. ساری کا مطلب ہے شہزادی. سارا یا ساری دونوں کا مطلب شہزادی. خدا نے کیا نام دیا تھا اسے؟ سارا. ساری سے سارا. اور ابراہم کو ابراہم, جس کا مطلب ہے خاندانوں کا قوموں کا باپ. ہلیلویہ. 25 سال ساتھ چلا ہے. وہ وعدہ یاد آیا کہ خدا نے تو کہا تھا میں تمہیں قوموں کا باپ بناؤں گا. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, تو میں کیسے باپ بن جاؤں گا؟ میں کیسے آگے بڑھوں گا؟ کیسے انکریزنگ ہوگی؟ کیسے قومیں مجھے جانیں گی؟ میں تو یہی کا یہی ہوں. جب نا امید ہو گئے دونوں, مصر سے ہو کر آئے ہیں, حران کے علاقہ میں رہے ہیں جو اس کے بھائی کے نام پر تھا. جب وہ اونٹ سے نکلے پھر وہ مصر چلے گئے. مصر کا مطلب ہے غلامی کا شہر. مصر میں گئے, مصر سے اپنے ساتھ ایک نوکرانی اور بھی نوکر لے کر آئے, جس نوکرانی کا نام ہاجرہ ہے, اس سے ساتھ لے کر آئے اور وہ سارا کے ساتھ رہتی تھی. اور پھر جب آپ 17 بار پڑھتے ہیں تو پہلی آیت میں بھی خدا ظاہر ہوتا ہے. جب نا امید ہو چکے ہیں, جب خدا کو بھول رہے ہیں, جب خدا کے راستے سے بھٹک رہے ہیں, جب خدا کی مرضی کو چھوڑ رہے ہیں, تو پھر خدا ظاہر ہوا. کہا ابراہم, ابراہم میں خدا قادر ہوں, میں قدرت والا ہوں, میں شدائی ہوں, میں تجھے ضرور بخشوں گا. میرے حضور چل اور کامل ہو, میں تمہیں قوموں کا باپ بنانے والا ہوں. ایک شدائی کا مطلب ہے خدا قادر, قابل مختلف, سارے قدرت کا. اور خدا جنہیں چنتا ہے انہیں گمراہ تنبیہ ضرور کرتا ہے. آزمائش میں بھی آ جاتا ہے انسان, لیکن آزمائش میں فاتح ہو جائے. 25 سال کی آزمائش تھی ابراہم کی. خدا نے کہا نہیں, میں تجھے چھوڑوں گا اور نہ تو نا امید ہو. ابلیس کا مطلب ہے نا امیدی. یاد رکھنا, عربی لفظ ہے ابلیس, اس کا مطلب کیا ہے؟ نا امیدی. تو خدا نہیں چاہتا تھا کہ چنا ہوا ایک لیڈر جو ہے وہ نا امید ہو کر شیطان کے ساتھ چھوٹ جائے. کئی بار ہم نا امید ہو جاتے ہیں, لیکن خدا نہیں چاہتا کہ ہم نا امید ہوں, بلکہ ہماری امید کس پر ہونی چاہیے؟ زندہ خدا پر ہونی چاہیے. اور جن کی امید زندہ خدا پر ہوتی ہے, خدا انہیں اتنی برکتیں دیتا ہے کہ سمیٹ پک جاتے لیکن برکتیں ختم. ایسا ہی ابراہم اور سارے کے ساتھ ہوا, اور خدا نے انہیں وعدہ دیا. خدا نے کہا میرے ساتھ چلو, میرے حضور میں چلو, میری باتوں کو مانو, میری مرضی پر چلو. یاد رکھیے گا, جو خدا کی مرضی پر چلتے ہیں وہی کامل ہوتے ہیں, وہ کامل کا لباس پہن لیتے ہیں. ایوب بھی چلتا رہا, خدا نے کہا یہ راست باز اور کامل ہے. یسوع المسیح چلتے رہے, اور لکھا ہے کہ یسوع المسیح جو ہے کامل انسان اور کامل خدا ہے. تو کیوں نہ آج ہم خدا کی مرضی پر چلنا شروع کریں؟ آپ کے سارے بندن جھوٹیں گے, آپ کی ساری کوشش پوری ہوگی, وہ جو اچھی ہیں آپ کی دلی مرادیں پوری ہوں گی. خدا کبھی بھی ہماری بری خوشی کو پورا نہیں کرے گا جس سے ہمیں نقصان ہو, جس سے ہم اپنی کے ساتھ چڑھ جائیں. بلکہ ہمیں کس کے ساتھ چڑھنا؟ ہمیں یسوع کے ساتھ چڑھنا, جس کے وسیلہ سے ہم ہمیشہ سبز رہیں گے, پردار ہو جائیں گے. اس کے بیٹے یسوع میں آ کر وہ بستہ ہو جائیں گے, کیونکہ اس کے نام سے جو مانگیں گے وہ آسمانوں کا باپ آپ کو دے گا. اور اتنا دیا کہ ابراہم سے سمیٹا اسحاق کی. اور اسحاق کا مطلب ہے خوشی.
خوشی سے بھر دیا اور اسحاق سے پھر 12 بھائی شورٹ بتا رہا ہوں کیونکہ ہم خدا کو سیکھتے ہیں اور خدا جو ہے وہ بڑا مہربان ہے. ہاللیلویا. ایل شدائی کو یاد رکھیے گا. ایل شدائی کا اگر پھر عبرانی میں کریں ریسرچ کریں تو پھر 2 لفظ اور ملتے ہیں شاد اور شور. شاد کا مطلب زور و طاقت اور خدا میں سب سے زیادہ زور و طاقت. اور شور کا مطلب ہے ماں سے بڑھ کے محبت کرنے والا, ممتا, ماں. تو خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں ماں سے بڑھ کر کیا کرتا ہوں, اور جو ماں ہے وہ اپنے بچوں سے کبھی کچھ چھپاتی اور خدا بھی نہیں چھپاتی. اگر آپ اس کی مرضی پر چلیں گے تو پھر چھپائے گا نہیں بلکہ نیند میں آپ کو بتا سکتے ہیں. نیند میں مقابلہ یہ کہیں 2 دن سوئے نہ رہیے گا کہ خدا کٹی کے پاس رکھ دے گا کچھ یا سینٹا کلوتھ آئے گا. نیند کا مطلب ہے کہ اس وقت کا ہمیں نہیں پتا تھا کہ خدا ہمیں دے دیتا ہے کسی وسیلہ سے. اس دن ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا کہ یہ تحفہ ملنے والا ہے, گفٹ ملے. ریممبر اٹ, یہ بات یاد رکھیے گا. کار, ہوم, منی, اچھے کپڑے, یہ برکت نہیں ہے. اٹس ناٹ بلیسنگ. بلیسنگ کیا ہے؟ خدا کا کلام. اس کے پاس یسوع ہے, اور جس کے پاس یسوع ہے اس کے پاس آسمان اور زمین کا کل خزانہ ہے. تو ہمیں ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا, بلکہ لکھا ہے آسمان کی بادشاہ کی تلاش کر ساری چیزیں تمہیں انعام میں. آپ مجھے کہتے چونگا تو یہ آپ کے لیے چونگے ہیں, تحفے ہیں, تو رسید کیجیے خدا کی مرضی پر چل کے. اور برکت کیا ہے؟ برکت ہمیشہ کی زندگی ہے. برکت کیا ہے؟ آپ کا طلاق دینا. برکت کیا ہے؟ آپ کا پرورش کرنا. برکت کیا ہے؟ آپ کا کاموں کو کرنا. برکت کیا ہے؟ بہنوں کا خدا کے لیے استعمال ہونا. برکت کیا ہے؟ یہاں بیٹھ کر اکٹھ میں آ کر خدا کی شکر گزاری کرنا. یہی برکت ہے کہ خدا ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے. یہی رفاقت ہے خدا کی. خدا ہمیں تنہا نہیں کرنا چاہتا. خدا نے آسمان پر بھی نہیں ہمیں تنہا رہنے دینا. خدا نے اس لیے کہا آپ انسان بنائے, اس کے ساتھ خدا نے مددگار بھی بنا دیا. خدا نے ان سے رفاقت رکھی, ہر روز ملنے آتا تھا. یہی خدا ہے جو ہمیں کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہتا. ہاں انسان خدا کو چھوڑ جاتا ہے, لیکن خدا کبھی بھی انسان کو چھوڑتا. ایک قدم بڑھا کر 10 قدم آئے, اس کے بعد ہے اور اس کے بعد ہاں علماء کہتے ہیں 7000 سے زیادہ بعد اس کے بعد. تو اگر آپ اپنے باتوں میں قائم رکھیں گے تو خدا بھی اپنے باتوں میں کیا رہے گا. ابراہیم پھر رہا تھا وعدے سے, تو خدا نے پھر سے پکڑ لیا, بیٹا میرے حضور میں چل, میں تجھے بہت ساری برکتوں سے بھرنے والا. یقیناً آپ کو خدا نے بہت سی نعمتوں سے نوازا, برکتوں سے نوازا, تحفوں سے نوازا. تو ان کا ہر وقت کیا کرنا چاہیے؟ شکر. ایک بات یاد رکھیے گا, جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس کے لیے زیادہ شکر کیجیے, کیونکہ کوئی پتہ نہیں اگلے دن وہ آپ کو ملے. ہاللیلویا. کیونکہ دلی مرادوں کو وہ پورا کرتا ہے اور وہ ہمیں کسی چیز سے محروم نہیں رکھتا, نہ کسی انسان کا محتاج ہونے دینا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے مجھ سے مانگ, اور یسوع فرماتے ہیں مانگ کر دیکھ میں کتنا مہربان. آئیں خدا کے خوبصورت ناموں کے ساتھ اس کی شکر ساتھ. خدا جو ہے وہ رب الفاظ ہے, جس کا مطلب ہے عبرانی میں سے یہوہ تبابت کہتے ہیں, مطلب ہے آسمانی لشکروں کا مالک. اسے یہوہ رافع کہتے ہیں, مطلب ہے شافی. اسے یہوہ شامہ کہتے ہیں, مطلب وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. اسے یہوہ شہدون کہتے ہیں, مطلب ہے سلامتی کا خدا ہے. اسے یہوہ مقدشین کہتے ہیں, مطلب وہ ہمیں پاک کرتا ہے, وہ پاک خدا ہے. اس کے پاس بہت بڑا اختیار ہے, وہ سب سے اعلیٰ ہے. جب بھی یہ نام بولے ان کے ساتھ مطلب بولے, دعا استعمال کیجیے. خدا کے فضل سے غالباً 100 اسٹوڈنٹس ہوں گے, سب اس طرح دعا کرنا شروع کر. دعا کا میتھڈ چینج کیجیے. اس لیے رسولوں نے کہا یسوع اے ربی ہمیں دعا کرنا سکھا. ہمیں دعا کرنی نہیں آتی, جبکہ شریعت سب کو آتی, شریعت سے سبھی واقف ہیں, لیکن دعا کرنا نہیں آتی. بے شمار نام ہے اس کے, ان ناموں کے ساتھ خدا کی تمجید کیجیے. وہ
وہ حی القیوم ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا. مینز یہ وہ رب العالمین ہے، مطلب ہے دو جہانوں کو پالتا ہے، اور پھر بھی اس کے خزانوں میں کمی، یہی خدا ہے. خدا انہیں کو نظر آتا ہے جن کے دل پاک ہے. تو آئیں پاک ہو کر خدا کو دیکھیں اور اپنے گھروں میں خدا کو دعوت دیں. اور ایک چھوٹی سی التماس کرتا چلنا، حدوث کی طرح جس نے 14 خطوط لکھے اور التماس کی کلیسیوں سے 1 by 1 گنیں گے تو 21 ہو جائیں گے، ویسے 14. اس نے کہا اکاٹھوں کو بھی ختم نہ، اپنے گھروں میں مذہب ہے، اپنے گھروں میں کیا کیجیے؟ مذہب. ہر شام مذہب بنائیں، خدا کو دن کریں اور ہر روز قرآن بن آدھا گھنٹہ پڑھیں، گیت گائیں، پھر کلام شروع کریں. تو آپ کے یہ ننے بچے بھی کلام دینا شروع ہو جائیں. یوئل کی کتاب میں لکھا ہے 2:28 میرا روح ہر ایک بشر پر کیا کرے گا؟ تمہارے بیٹے اور بیٹیاں کیا کریں گے؟ نبوت. صرف بیٹے ہی نہیں کو بیٹیاں بھی ایکول کر دیا خدا نے. نیا نما بھی ورڈز ہے، ایکول کر دیا. بیٹیاں بھی نبوت کریں گے اور بیٹے بھی، مطلب نبی اور نبیہ پیدا ہوں گے. وہ وقت آ چکا ہے، روح جنبش کرنے والا ہے، بلکہ کر رہا ہے. گھرانوں میں دیکھا ہے، نوجوانوں میں دیکھا ہے، چھوٹے بچوں میں دیکھا ہے. آج یقیناً جب آپ اپنے گھروں میں مذہب بنا کر ڈیلی کنٹینیو پرے کریں گے، خدا کا روح آپ کے گھر میں جنبش کرے گا، خدا آپ کے بچوں میں بس جائے گا. یہ جسم خدا کا مقدس بن جائیں گے اور یہ خدا کے دوست بن جائیں گے. اور جو خدا کے دوست بن جاتے ہیں وہ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں. جیسا آپ کریں گے ویسا ہی آپ کے بچے کریں. ہم ایسا ہی کرتے ہیں ہر روز. آج ہم گھر نہیں ہیں لیکن وہاں پر عبادت ہو رہی ہوگی. ہمارے 5 بچے، 3 بیٹیاں 2 بیٹے. بڑے جو بیٹا بیٹیاں کلام پڑھتے، چھوٹے عقیدے کا بتانا سنو گا. عقیدہ 6 سال کی ہے، وہ سامنے کھڑے ہو کر سناتی اور ہم ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. اور جو 6 سال کی ہیں دونوں ٹوینز ہیں میری بیٹیاں، اور ان میں جو بڑی ہے جوائنا، وہ کلام بھی سناتی ہے. وہ روز دیکھ دیکھ کر اسے کلام سنانا، جو بھی الفاظ وہ جو خدا سے دیتا ہے اسے سکھا دیتا، لیکن روح سکھاتا ہے. وہ سب سے اچھا استاد ہے. ہاللیلویا. تو آپ کو بھی یہ کرنا ہوگا کیونکہ یہ وقت ہے کہ ہمارے گھروں سے نبی اور نبیہ پیدا ہوں. میں اب چاہتا ہوں اب آدمی پیدا نہ ہو، نبی اور نبی پیدا ہو، کیونکہ ضرورت ہے ہمیں مستقبل کے بارے میں جاننے کی. یسوع آنے والا ہے تاکہ وہ ہمیں آگاہی دے کہ ہمیں کس طرح خدا میں زندگی بسر کرنا ہے. سو یسوع خدا اب بھی یہاں موجود ہے. خدا ہر جگہ موجود ہے. جہاں پر کوئی آئے گے وہیں پر خدا موجود ہوتا ہے. اور یقیناً خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے. اس کا وعدہ ابراہیم کے خط میں ہمیں برکتوں پر برکتیں دینا چاہتا ہوں. خداوند آپ کو مجھے بہت ساری اسلام کو اس طرح سے برکت دے.